الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین آپ نے نکالی ہوگی اچھے انداز میں۔ یہ آپ نے نا یہ ذہن میں رکھنا، آپ نے یہ 18واں پارہ بھی نکالنا ہے اور 19واں پارہ بھی مکمل نکالنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ خود ہی پڑھنا ہے، خود ہی اچھے انداز میں نکالنا ہے۔ یہ 2 پارے آپ نے خود نکالنے ہیں کوشش کر کے۔ 2 پارے تو فرض ہیں آپ پر نکالنا، آگے بھی آپ اگر نکالیں تو یہ بہتر ہے۔ تفسیر نعیمی سے تو وہ آپ پڑھیں، وہ بہت ہی اچھی ہے، کوشش کریں وہ خود لے لیں۔ تفسیر نعیمی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، فتاوی رضویہ ہونا چاہیے، بہار شریعت ہونی چاہیے، یہ تو آپ کے گھر میں کم از کم ہونا ہی چاہیے، یہ 3 کتابیں تو، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں نکال کر لائیں، اچھے انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور محنت کر کے پڑھیں۔ اور آپ نے خلاصۃ الفرائض سے آپ نے میتیں نکالی ہوں گی جو میں نے آپ کو بتایا ترکے کی، ٹھیک ہے؟ اگر سمجھنا ہے تو پوچھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وقار الفتاوی ہے، وقار الفتاوی میں نا آخر میں نا فتوے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ فتوے دیے ہیں وراثت کے بارے میں 3 جلد میں، ٹھیک ہے؟ وراثت کے متعلق وہ ہے، وہ سارا آپ نے بیان پڑھنا ہے اور ادھر دیکھنا ہے کس طرح سوال آتا تھا، کس طرح پھر اس کا جواب دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اب آپ نے کرنا ہے اچھے انداز میں، ٹھیک ہے؟ اور کل آپ نے کیا کرنا ہے، فتاوی رضویہ بھی لے کر آنی ہے۔ فتاوی رضویہ کا رسالہ ہے، وہ 252 صفحہ نمبر سے شروع ہوتا ہے، وہ آپ نے مطالعہ کر کے آنا 252 سے آگے۔ وہ جو قسمیں ہیں کہ کس سے فرض ثابت ہوتا ہے، کس سے سنت ثابت ہوتا ہے، کس سے واجب ثابت ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ لے کر آئیں، پھر وہ میں کچھ آپ کو کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ فتاوی رضویہ سے پہلی جلد 252 صفحہ نمبر سے آگے آپ نے 20 صفحے پڑھ کے آنی ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے کہ ایسے ہی لگا دینے، ایک ایک لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی جلد ہے، پہلی جلد الف، ٹھیک ہے؟ پہلی جلد جو ہے الف 252 صفحہ آگے نکالیں شرح وقائع کا۔ والنفاس، اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، اور نہیں ہے کوئی حد اس کے کم کی، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے، نفاس کے کم سے کم خون کی کوئی حد نہیں، اور اس کے اکثر کی 40 دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کا خون کتنے دن ہوتا ہے؟ 40 دن، اور سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اختلاف کرتے امام شافعی، وہ فرماتے ہیں اس کی اکثر 60 دن ہے ان کے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 60 دن ہے، ہمارے نزدیک 40 دن ہے۔ اور وہ جو 2 پیدائشوں 2 بچوں کی ماں ہو تو پہلے سے اس کی عدت شروع ہوگی، پہلے سے اس کی عدت شروع ہوگی۔ لأم التوامین، 2 ولادتوں کی ماں کی پہلے سے نفاس کی عدت شروع ہوگی۔ امام محمد اختلاف فرماتے ہیں، توامان کی آگے تعریف کر دی کہ وہ 2 بچے جو ایک ہی بطن سے ہو، 2 پیدائشیں 2 بچے جو ایک ہی بطن سے ہو اور نہ ہو ان کی ولادت کے درمیان حمل کی مدت سے کم، اور وہ 60 دن ہے، حمل کی مدت سے کم نہ ہو، نہیں ہوگے، یعنی کہ 2 بچے تو پیدا ہوں گے لیکن ان کے درمیان فاصلہ 6 ماہ سے کم ہو۔ اگر 6 ماہ سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ ایک ہی بطن کہے گا کہ ایک ٹائم میں ایک ہوا، دوسرے بطن میں دوسرا ہوا، اگر 6 ماہ سے زائد ہو جائے گا۔ اگر 6 ماہ سے کم ہوگا کہ ایک مہینے بعد پیدا ہوا، دوسرا 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد پیدا ہوا، تو اب یہ ایک ہی بطن سے 2 بچے ہوئے۔ اگر 6 ماہ کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے تو ایک بطن نہیں ہوگا بلکہ 2 بطن ہوگا، یعنی کہ پہلا ایک سے ہوگا، دوسرا دوسرے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں پہلے بچے سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی نفاس کی، ٹھیک ہے؟ امام محمد اختلاف فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے سے، اور عدت پوری ہو جاتی ہے دوسرے سے بالاجماع، دوسرے سے عدت پوری ہو جاتی ہے بالاجماع، دوسرا جب آئے گا تو پھر بالاجماع عدت پوری ہو جائے گی، لیکن پہلے سے ہمارے نزدیک ہوتی ہے، دوسرے سے تو بالاجماع ہو جاتی ہے۔ اور نامکمل بچہ جنا، وہ جس کے بعد اعضاء تھے وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے ذریعے بھی کیا عدت
پوری ہو جاتی ہے۔ آگے سختن یہ مبتدا ہے اور یرا صفت ہے اور ولدن اس کی خبر ہے، ولدن اس کی خبر ہے۔ فتصیر ہیا بھی نفاس، پس ہوگی اس کے ذریعے نفاس والی، یعنی کہ اگر نامکمل بچہ جنا ہے تو اس کے ذریعے بھی عورت نفاس والی ہو جاتی ہے، اور ام ولد لونڈی ہو جاتی ہے، لونڈی ام ولد ہو جاتی ہے۔ لونڈی تھی تو اس نے نامکمل بچہ جنا، بعض ذات ہے تو وہ ام ولد ہو جائے گی، اور واقع ہوگی معلق طلاق پیدائش کے ساتھ، یعنی کہ اگر وضاحت ہے جس طرح کہ کہے جب مرد ولدتی کہ تو نے بچہ جنا، فانتی طالقن تو تجھے طلاق ہے، تطلق بخروجی تو طلاق ہو جائے گی نامکمل بچے کے نکلنے کے ساتھ، جو جس کے بعض اعضاء ظاہر ہوئے پیدائش کے ذریعے، بعض اعضاء ظاہر ہوئے تو اس صورت میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی عدت اس کے ذریعے۔ اگر طلاق دی ہوئی تھی تو عدت پوری ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تو پوری ہو جائے گی اس کو عدت اس نامکمل بچے کے نکلنے کے ساتھ، یعنی کہ نامکمل بچے کے ذریعے عدت بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا اور محنت کر کے کرنا ہے۔ یہ سبق تھوڑا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ٹوٹل 8 ورقے ہیں۔ کتنے ورقے ہیں؟ 8 ورقے ہیں۔ یہ آپ 2 دن میں مجھے سنا دیں، ٹھیک ہے۔ کل آپ نے یہ اینڈ والے 4 ورقے کرنے ہیں، اینڈ والے 4 ورقے آپ نے یہ کرنے ہیں۔ کہاں سے کرنے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ یہ نکالیں 128 صفحہ نمبر، 128 صفحہ نمبر پہ ہے نا، فقال یمنع الصلاۃ والصوم، صلاۃ والصوم ویقضی ہؤلاء ویقضی ہؤلاء، یہاں سے آپ نے یہ آخر تک آپ نے کل یاد کر کے لانا ہے، یہاں سے آخر تک آپ نے کل یاد کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آخر تک آپ نے کل یاد کر کے لانا ہے، اس کو اچھے انداز میں پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز میں اس کو پڑھ کے آنا اور یاد کر کے آپ نے اس کو لانا ہے۔ اور یہ جو دوسری کتابیں ہیں 3 دی ہوئی ہیں یہ بھی پڑھتے رہیں۔ یہ قواعد فقہیہ یہ اشباح والنظائر کی ہے، اور اشباح والنظائر کی ایک ہے شرح، بہت ہی اچھی ہے۔ یہ آپ نے ان کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور محنت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر جلالین کا بھی آپ نکالتے رہنا۔ آگے پھر یہ آپ اس کو اچھے انداز میں پڑھ لیں، آگے کتاب الحیض جو ہے شامی سے وہ آپ نے خود ہی نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اگر آپ کو نہ دیا جائے تو آپ میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ملکہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی استاد نے اتنی تفسیر جلالین پڑھائی تھی اور پھر ہمیں خود نکالنے کے لیے دی تھی، پھر ہم خود نکالتے تھے، اتنا مشکل نہیں ہے نکالنا۔ پھر ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، وہ ملکہ پیدا ہو گیا تھا نکالنے کا، خود مختاری کا۔ تو آپ خود ہر کوئی اپنی اپنی محنت کر کے نکالے، اگر ایک نکالے دوسرے سب سن کے نکالے تو پھر اس میں تو صلاحیت پیدا ہوگی جس نے نکالی، آپ میں صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا خود نکالے، پھر اس کے بعد گروپ بنا کر حلقہ بنا کے بیان کرے، پھر کہے کہ میں نے تو یہ غرض نکالی، آپ نے یہ نکالی، یہ دیکھے اس طرح یہ غرض ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کہ نہیں یہ میں نے یہ نکالی ہے، اس طرح یہ ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ چوتھا کہ یہ اس طرح ہوگی۔ تو اس طرح جب ہوگا نا آپ پہلے خود نکالیں، پھر حلقے بنا کے آپ آپس میں کہیں کہ میں نے یہ نکالی، یہ اس طرح ہو سکتی ہے، میری دلیل یہ ہے، یہ دیکھو ربط یہ بیان کر رہا ہے، تو مفہوم کے مطابق تو غرض یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو، کس طرح کہہ رہے ہو، آپ مجھے بتاؤ، دلیل دو، میری دلیل تو یہ ہے، آپ اپنی دلیل سے واضح کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ہوگا تو آپ کو کوشش بھی ہوگی اور محنت بھی ہوگی، پھر آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی، ملکہ پیدا ہوگا آپ میں کتاب کو حل کرنے کی۔ اگر یہ آپ کتاب حل کر سکو گے نا تو باقی آسانی سے آپ حل کر سکو گے، تفقع آپ میں پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے، پڑھا سنا قبول۔